اب جس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ اگر استعمال کر لی تو چلیں ٹھیک، لیکن آپ نے 100% چیزوں کا بائیکاٹ کرنا تھا اور ایسی چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ 2% ہیں، تو بھائی اس 2% کو بنیاد بنا کے 98% مزید تو استعمال نہ کرو، آپ 98% کو تو بائیکاٹ جاری رکھو تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو، ان کی معیشت کمزور ہو، اور مسلمانوں کا خون جو وہ اپنی معیشت کی بحاف پر اور اس سے آنے والے فائدے پر اسلحہ خرید کر اور میزائل خرید کر اور بم خرید کر اور ٹینک خرید کر اور بلٹس خرید کر وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کم سے کم اس میں تو کمی واقع ہو سکے، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے کہ آپ ان کی معیشت کو تباہ کریں یا ان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں، اور نقصان پہنچانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کی کمپنیوں پہ حملے کریں، مراد یہ کہ آپ خریداری چھوڑ دیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ کا کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ اگر میرے رشتہ داروں کو کسی کمپنی نے مارا ہوتا تو میں تو ساری زندگی اس کمپنی کا منہ نہ دیکھتا، تو یہ مسلمانوں کو جو مار رہی ہیں وہ کمپنیاں نفع دے رہی ہیں وہاں پر، تو ہم کیسے ان کو خرید سکتے ہیں؟ تو پیپسی کا، کوک کا، 7 اپ کا، اور جناب یونیلیور کی اشیاء کا، اور ریو کا، اور سرف ایکسل کا، ایسی بے شمار چیزیں، پورا آپ کو ہینڈ بل مل جائے گا وہ جس پر ان کی پروڈکٹ کے نام دیے ہیں، ان کا بالکل بائیکاٹ کریں، اس کا آلٹرنیٹ مل جائے تو استعمال کر لیں، آلٹرنیٹ نہ ملے تو پھر ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مطلب ضرورت کی چیزیں تو ساری ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن ضرورت وہ ہے جس کو ضرورت شریعت کا ہے، ہم نے بنا لی ہے اپنی دل کی خواہش کو ضرورت، کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں کوک پیوں تو یار یہ میری ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، تو اس کے بغیر کوئی پاکستانی پروڈکٹ پی لے، بھائی تو لسی پی لے، اب بتا کوک پینے سے فائدہ ہے لسی پینے سے، اور نقصان کس سے؟ لسی سے یا کوک سے؟ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اپنا ہو یا پرایا ہو، کافر ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ، اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ کولڈ ڈرنک پیو گے تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، اس کا نقصان بھی اور تو نے پینی بھی ہے، صرف خواہشات نفسانی۔ اب بتا پیزا کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا یا پراٹھا کھانے سے؟ پیزے کے نقصانات پڑھیں کبھی؟ پڑھ کے دیکھیے گا، لیکن پراٹھے کے بھی نقصانات ہوں گے، اس درجے کے نہیں ہوں گے، تو آپ کو جس چیز کا زیادہ نقصان ہے وہی ان کی پروڈکٹ ہے، لیکن استعمال بھی وہی کرنی ہے، تو یہ اپنے ذہن کو ہمیں بدلنا ہوگا اور ان کی اشیاء کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہم نے کام کر دیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے بحیثیت قوم، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ملک کی معیشت ترقی کرے گی، کیونکہ آپ دوسروں کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ دوسروں کو نہیں پہنچے گا، وہ گھی گرے گا تو اپنے برتن میں جا کر گرے گا، وہ اپنوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہوگا، پھر یہ معیشت کا رونا بھی آپ رونا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کفار کا، اسرائیلی مصنوعات کا اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور صرف اپنی پروڈکٹ، اپنی مصنوعات کو استعمال کرنا ہے، ورنہ استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ تو آج سے پھر بائیکاٹ ہے انشاءاللہ۔